بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے التورات یعنی تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو شریعت دی وہ ایک کتاب کی صورت میں دی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکام کو لکھ دیا اور اس کتاب کا نام تھا تورات۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیسے انہوں نے تورات کو حاصل کیا، کہاں جا کر حاصل کیا، تو اس سب کے بارے میں یہ سبق میں بتایا جائے گا۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن لَا يَضِيعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَمَا ضَاعَتْ أُمَمٌ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَهُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ بنو اسرائیل ضائع نہ ہوں، جیسا کہ پہلی امتیں ضائع ہو گئیں بغیر کتاب اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت اور کتاب کے بغیر وہ امتیں ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی اور انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو اللہ نے چاہا کہ بنو اسرائیل اس طرح سے ضائع نہ ہو بلکہ ان کی زندگی بن جائے۔ وَأَرَادَ أَن لَا يَخْبِتُوا خَبْطَ عَشْوَاءَ كَمَا خَبَطَتْ أُمَمٌ خَبْطَ عَشْوَاءَ۔ اور اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ ایسی ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں جیسے کہ پچھلی امتوں نے ٹامک ٹوئیاں کی، یعنی جس طرح وہ اندازوں میں تخمینوں میں زندگی بسر کر گئے، بنی اسرائیل ایسے نہ ہوں۔ امر اللہ موسیٰ ان یتطہر وان یصوم 30 یوما ثم یأتی الی طور سیناء حتی یکلمہ ربہ ویتلقى کتابا یکون لہم الامام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پاکی کا حکم دیا اور 30 روزوں کا حکم دیا، پھر یہ کہ وہ طور سینا پر آئیں یہاں تک کہ ان سے ان کا رب کلام کرے اور انہیں کتاب پیش کرے جو ان کے لیے امام ہو، یعنی پیشوا ہو، امام ہو، اس کتاب کے ذریعے یہ ہدایت کو حاصل کر سکیں۔ امرا یأمر امرا بمعنی حکم دینا، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، موسیٰ مفعول بھی ہے اور یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ موسیٰ اس سے مقصور ہے، اس کا اعراب محلاً آتا ہے، تقدیراً آتا ہے۔ ان یتطہر اور اسی طرح ان یصوما یہ فعل مضارع ہیں اور منصوب ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ ان نے ان کو نصب دے دیا، اور فعل مضارع پر جب حروف ناصبہ یا جازمہ داخل ہوں تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں بشرط کہ فعل مضارع نون جمع مؤنث اور ان تاکید سے خالی ہو۔ اختار موسیٰ من قومہ 70 رجلا یکونون علی ذلک من الشاہدین لأن بنی اسرائیل قوم جحد۔ چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مردوں کو کہ وہ اس پر گواہ ہوں، اس لیے کہ بنی اسرائیل انکاری قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جانے کے لیے 70 مردوں کو چنا جو ان کے ساتھ جائیں اور اس بات کے گواہ ہوں کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہی کتاب لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں اس میں اختارا فعل ہے اور موسیٰ اس کا فاعل ہے، یہاں پہ بھی اس مقصور کی وجہ سے اس کا جو اعراب ہے وہ لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس مقصور تینوں حالتوں میں یکساں ہوتا ہے اور اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ وقال لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تو میرے پیچھے میری قوم میں خلیفہ بن جانا اور تو اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے بعد ان کا نگران اور والی مقرر کیا کہ میرے بعد اب تم ان کی اصلاح کرنا، چونکہ میں اب اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ لأن الجماعت لا بد لها من امام، اس لیے کہ جماعت کے لیے امام ضروری ہے، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے بھی جائیں لیکن جماعت کے لیے امام کا تقرر کر دیا جائے، جماعت کو امام کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مقرر کر دیا کہ میرے بعد اب تم ان کے امام ہو۔ سارا موسیٰ لمیقات ربہ ولکنہ حثہ الشوق الی ربہ فتعجل وسبق الی الطور۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے مقررہ وقت پر چلے لیکن انہیں ان کے شوق نے اپنے رب کی طرف ملاقات کے شوق نے ابھارا، پس انہوں نے جلدی کی
اور وہ سبقت کر گئے طور سینا پر پہنچنے میں، یعنی اپنی قوم سے پہلے شوق میں جلدی جلدی وہ چلے گئے. اب ان کی قوم ابھی پیچھے ہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا جیسے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف تھی اور وہ اپنے شوق کی وجہ سے جلدی جلدی آ گئے. انہیں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ میں نے کس قدر جلدی میں یہ وقت طے کر لیا. قال اللہ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے جلدی پر ابھارا تیری قوم سے اے موسیٰ، یعنی اے موسیٰ تو اپنی قوم سے جلدی آ گیا، اس کی کیا وجہ ہوئی، کیا سبب ہوا؟ قال هم علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، فرمایا کہ وہ میرے قدموں کے نشانات کے پیچھے ہی ہے، یعنی میرے قدموں کے پیچھے ہی ہے، اور میں نے آپ کی طرف اس لیے جلدی کی کہ میرے رب آپ راضی ہو جائے، یعنی میں آپ کو راضی کرنے کے لیے جلدی جلدی دوڑا. وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُتِمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ مکمل کریں اپنے رب کی وقت مقررہ کو 40 راتیں، یعنی اپنے رب کی طرف سے جو وقت مقررہ ہے وہ 40 راتیں ہو گیا، اب تم 40 راتوں کو پورا کرو تب تمہیں کتاب دی جائے گی. وَصَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ طُورِ سِينَاءَ فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَنَاجَاهُ وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَوْقًا فَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام پہنچے طور سینا پر، پس انہوں نے کلام کیا ان سے، ان کے رب نے سرگوشی کی اور انہیں اپنے قریب کیا، پس زیادہ کیا اس بات نے ان کے شوق کو، پس فرمایا اے رب میرے مجھے دکھلائیے کہ میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں. واللہ یعلم ان موسیٰ لا یستطیع ذلک لأن اللہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں طاقت رکھتے اس بات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ نگاہوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کو پا سکیں، اور اللہ پاک ہر طرح کی نگاہوں کو دیکھتا اور جانتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین باخبر ہے. وَإِنَّ الْجِبَالَ لَا تَسْتَطِيعُ أَن تَحْمِلَ كَلَامَهُ فَضْلًا عَن نُورِهِ، بے شک پہاڑ نہیں طاقت رکھتے کہ وہ برداشت کر سکیں اس کے کلام کو چہجے کے اس کے نور کو، یعنی پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو برداشت کر سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے تو عام انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر بے شک ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر تو آپ دیکھتے اس کو کہ وہ خوف سے دب جاتا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا اور دب جاتا، یعنی پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. فقال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پہ تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، پھر جب تجلی ڈالی آپ کے رب نے پہاڑ پر، بنا دیا اس کو ریزہ ریزہ، تو گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. اللہ تعالیٰ نے ان کو عملاً کر کے دکھایا تو کہ کس طرح سے دیکھو میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اس تجلی کو برداشت کر سکے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اللہ جانتے تھے کہ یہ تجلی بھی ان سے برداشت نہیں ہوگی. فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب افاقہ ہوا فرمایا پاک ہے تو، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف اور میں ایمان والوں میں سے پہلا ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. فرمایا کہ اے موسیٰ
بے شک میں نے چن لیا تجھے لوگوں پر اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، پس تو لے جو میں تجھے دوں اور ہو جا تو شکر گزاروں میں سے۔ اخذ موسیٰ الالواح وفیہا کل ما یحتاج الیہ بنو اسرائیل موعظۃ وتفصیلا لکل شیء۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں لیں اور ان میں ہر وہ چیز تھی جس کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی، نصیحت اور تفصیلیں ہر چیز کی۔ وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يَأْخُذَهَا بِقُوَّةٍ وَيَأْمُرَ قَوْمَهُ أَن يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ان کو لے طاقت کے ساتھ، اور حکم دے اپنی قوم کو کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے لینے سے مراد یعنی ان پر اچھے طریقے سے عمل کریں۔ وَلَمَّا وَصَلَ مُوسَىٰ إِلَى 70 رَجُلًا مِّن قَوْمِهِ وَأَخْبَرَهُم بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالُوا فِي وَقَاحَةٍ وَجَسَارَةٍ۔ اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام 70 مردوں کے پاس اپنی قوم میں سے، اور انہیں خبر دی اس کی جو انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، یعنی کتاب۔ قالوا انہوں نے کہا بڑی جسارت اور بے شرمی سے، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرتاً، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں روبرو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ وہ پکڑا رہا ہے، جب ہم اللہ کو سامنے دیکھیں گے تو ہم مانیں گے۔ غضب اللہ علی هذه الوقاحۃ والجرأۃ فأخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون۔ ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی اس بے باکی اور جرأت مندی پر، بس پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يَتَحَمَّلُونَ هَذِهِ الصَّاعِقَةَ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فَكَيْفَ يَتَحَمَّلُونَ نُورَ اللَّهِ۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں برداشت کر سکتے اس کڑک کو جس کو اللہ نے بنایا، وہ کیسے اللہ کے نور کو برداشت کر سکیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کڑک کو برداشت نہیں کر سکے تو خود اللہ کے ذاتی نور کو وہ کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں۔ وَدَعَا مُوسَىٰ رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور فرمایا، اے رب میرے، اگر تو چاہتا تو تو ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھے اس سے پہلے ہی، کیا تو ہلاک کر دے گا ہمیں اس وجہ سے جو کیا ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے؟ وَأَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ وَبَعَثَهُم مِّن بَعْدِ مَوْتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ شکر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، پھر ان لوگوں کو جن کو کڑک نے پکڑ لیا تھا انہیں دوبارہ اللہ پاک نے زندگی دے دی تاکہ وہ انہیں شکر کا موقع دے دیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔